ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ستارہ زیان پر کیس نہیں کرے گی، جس کی وجہ سے سالار کو بہت غصہ آئے گا کہ جب اس نے برا کیا ہے تو اسے اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ لیکن ستارہ سالار سے کہتی ہے کہ میں اب اس گھر میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا، کوئی ڈرامہ نہیں چاہتی۔ اب وہ سالار کو پوری بات تو نہیں بتاتی جو ستارہ اور سالار کے فادر کے درمیان میں ہوئی تھی، جب سالار کے فادر نے ستارہ سے کہا تھا کہ وہ اب اگر گھر چھوڑ جائے تو وعدہ کرتے ہیں کہ سالار کبھی بھی ان کے گھر میں آ کے کوئی ہنگامہ یا ڈرامہ نہیں کرے گا۔ لیکن ستارہ نے اپنے سسر سے کہا تھا کہ آپ یہی وعدہ اسی گھر کے لیے کیوں نہیں کر لیتے کہ اس گھر میں اب مزید کبھی کوئی ہنگامہ یا ڈرامہ نہیں ہوگا۔ اور ستارہ خود بھی سوچ چکی ہے کہ وہ اب گھر والوں کو پریشان نہیں کرے گی، نہ ہی گھر پہ کسی قسم کا کوئی ہنگامہ یا ڈرامہ کرے گی۔ اس لیے سالار کو انکار کر دیتی ہے کہ اس نے کسی کے خلاف کوئی FIR نہیں کٹوانی۔ اس کے علاوہ آپ مجھ سے جو بھی چاہتے ہیں بتا دیں، میں وہ پورا کرنے کو تیار ہوں۔ جس پر سالار کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جس بھی غلط فہمی کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان میں یہ جھگڑا چل رہا ہے یہ ختم ہو جائے۔ ستارہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، سمجھے، ہو گیا جھگڑا ختم۔ تو سالار بہت محبت سے ستارہ کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اسے کہتا ہے اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ محبت تم بھی مجھ سے بے تحاشا کرتی ہو۔ اور ستارہ جو سچ میں سالار سے محبت تو کرتی ہے لیکن سالار کی طرف سے بدگمان بھی ہے، اس میں ستارہ کے اپنے رشتہ داروں کا ہاتھ بھی شامل ہے اور سالار کے پیرنٹس کا بھی۔ دوسری طرف سالار کے فادر اپنی بیگم سے بات نہیں کر رہے کیونکہ انہیں اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے کہ صاحبہ نے جو کچھ کیا اس میں میری بیگم کا ہاتھ بھی شامل ہے۔ اب جب سالار کی مدر اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہے کہ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے تو وہ اسے بتا ہی دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کیا ٹھیک نہیں کیا۔ تو سالار کی مدر کہتی ہے کہ ایک فیملی اورینٹڈ اور اچھی انسان ہونا میرا جرم ہے۔ تو سالار کے فادر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اگر تم اچھی عورت ہوتی تو کل جو کچھ ستارہ کے ساتھ ہوا وہ نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہمیں ستارہ ایز اے بہو پسند نہیں ہے لیکن کم سے کم تمہیں یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ایک لڑکی ہے اور لڑکی کی عزت پامال ہونا کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ اب اتفاق سے جب سالار کے پیرنٹس یہ ساری گفتگو کر رہے ہوں گے تو سالار باہر کھڑا ان کی باتیں سن لے گا اور حیرت میں مبتلا ہو جائے گا کہ اس کی ماں اس حد تک بھی گر سکتی ہے کہ اس کی بیوی کی عزت پر حملہ کروانے کے لیے پلاننگ کا حصہ بن سکتی ہے۔ لیکن سالار فی الحال اپنے پیرنٹس کو جا کے نہیں بتاتا کہ ان لوگوں کی باتیں سن لی ہیں۔ البتہ سالار کی مدر کو یہی لگتا ہے کہ جب طاہر سکندر ستارہ کو نانی کے گھر سے لینے گئے تھے تو ستارہ نے ہی میرے شوہر کے کان بھرے ہیں۔ اسے تو شدید غصہ آنے لگا ہے کہ ایک طرف میرا بیٹا اس کا دیوانہ بنا پھر رہا ہے اور دوسری طرف میرا شوہر بھی اس کا ہمدرد بنا پھر رہا ہے۔ سالار کو گھر کا ماحول بہت گھٹن زدہ سا لگنے لگا ہے، اسی لیے وہ ستارہ سے کہتا ہے کہ کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ ستارہ چپ چاپ اٹھ کے تیار ہو جاتی ہے اور سالار کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے نکلنے ہی لگتی ہے کہ سالار کی مدر کی نظر ان دونوں پہ پڑتی ہے اور اسے تو شدید غصہ آتا ہے کہ ادھر میرا شوہر اس ستارہ کی وجہ سے مجھ سے بات نہیں کر رہا ٹھیک طریقے سے، ادھر یہ میرے بیٹے کے ساتھ گھومنے پھرنے جا رہی ہے، ایک طرف بیٹے کو ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، دوسری طرف سسر کو بھی اپنا ہمدرد بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے آگے بڑھ کے ستارہ کو کہہ ہی دیتی ہے کہ سب کے دلوں میں نفرتیں بھر کے اب خود تم تفریح کرنے کے لیے جا رہی ہو۔ سالار اپنی ماں کو جب اس طرح سے ستارہ سے بات کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہیں سے مڑ کے واپس آئے گا اور اپنی ماں سے کہے گا کہ میرا منہ نہ کھلوائیں اور شاید اب بتا ہی دے کہ آپ اور بابا کل جو باتیں کر رہے تھے میں نے سن لی ہیں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اپنی ماں میری بیوی کی عزت پہ حملہ کروا سکتی ہے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا سالار کو فی الحال ستارہ کو لے کے کسی الگ گھر میں رہنے کا بندوبست نہیں کر لینا چاہیے؟ کیونکہ اسی طرح سے شاید وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے اور بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔